شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حجت اللہ البالغہ کی اردو میں یہ جو شرح کی گئی ہے رحمت اللہ الواسعہ کے نام سے، اس کے 147 صفحہ پہ جو جیم سے حصہ شروع ہوتا ہے یہاں تک ہم پہنچے تھے، اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں 3 باتیں بیان کی، اور انہوں نے بنیادی طور پر اللہ تعالی کی صفات کی مثال دی. اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت کی تشریح ہو رہی تھی. عبارت ایسی ہے کہ اس کو صرف پڑھ کے آگے چلنا چاہیے، اور اسی جلد میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مستقل پوری بحث کرتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ اللہ کی صفات کے بارے میں کیا ہے. لیکن خیال یہ ہے کہ جب ہم اس مقام تک پہنچیں گے، اگر اللہ کو منظور ہوا تو وہ بہت طویل مباحث ہیں، اور ان میں اللہ تعالی کی ذات، اس کی صفات، تقدیر، ان سب کو ہم نے عقیدے میں بیان کر دیا ہے جو ریڈیو پر نشر ہوتا ہے، اور اب تک 90 سے زیادہ بیانات اس پہ ہوئے ہیں. تو اب بجائے اس کے کہ اس مقام پہ پہنچ کے پھر 90 گھنٹے 100 گھنٹے چاہیے ہوں گے، یہاں کچھ باتیں عرض کر دیں، اور وہ جب مقام آئے گا تو بظاہر خیال یہ ہے کہ ہم اس مقام سے بس ویسے ہی گزر جائیں گے. اس کی تفصیل اگر سننی ہو تو وہ اس پہ CDs پہ سنی جا سکتی ہے. ایک بات جو بار بار آئے گی اس سے نہیں گھبرانا چاہیے، وہ یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ 8 صفات اللہ تعالی کی وہ صفات ذاتیہ ہیں. کہیں اسے صفات ثمانیہ لکھتے ہیں، کہیں اللہ تعالی کی صفات ذاتیہ یعنی ذاتی صفات لکھتے ہیں، کہیں اللہ تعالی کی حقیقی صفات لکھتے ہیں. تو آدمی جب کتابیں پڑھتا ہے تو ان 3 مختلف الفاظ کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں بات کیا ہے، اور حقیقت سب کی ایک ہے. صفات ثمانیہ کا مطلب اردو میں 8 صفات، صفات ذاتیہ کا مطلب اللہ کی ذاتی صفات، وہ بھی وہی چیز ہے. اللہ تعالی کی حقیقی صفات، وہ بھی وہی چیز ہے. تو اللہ کی 8 صفات ایسی ہیں جو صفات حقیقیہ یا ذاتیہ یا ثمانیہ ہیں، اور ان 8 کے علاوہ باقی اللہ کی صفات افعالی کہلاتی ہیں، افعالی یا صفت فعلیہ. اور صفت فعلی اور ذاتی میں فرق یہ ہے کہ اللہ تعالی کی فعلی صفات میں اس کے برعکس اس کی ضد قائم ہو سکتی ہے، اور اللہ کی جو ذاتی صفات ہیں اس میں اس کی ضد قائم نہیں ہو سکتی. مثلا ذاتی صفات میں خدا کی حیات ہے، زندگی ہے. اب حیات کے مقابلے میں موت یہ قائم نہیں کی جا سکتی، اللہ کے لیے موت نہیں ہے.
اور فعلی صفات ہیں تو فعلی صفات اللہ کی صفت ہے عزت دینا، تو وہ ذلت بھی دے سکتا ہے، تو اس کی ضد قائم ہو گئی۔ صفات فعلیہ کا تعلق مخلوق سے ہوتا ہے، لوگوں سے ہوتا ہے۔ اللہ رزق دیتا ہے، اس کی صفت ہے رزاق، اور نہ دے تو اس کی صفت ہے قابض، روک لینے والا، کھینچ دینے والا، تو یہ چیز ہو گئی۔ تو صفات ذاتیہ اور فعلیہ میں بنیادی طور پر فرق ہو گیا، اور یہ جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں اس تقسیم کے قائل نہیں ہیں۔ شیعہ اس تقسیم کو ایسے نہیں مانتے جیسے ہم مانتے ہیں، معتزلہ اس تقسیم کو ایسے نہیں مانتے جیسے ہم لوگ مانتے ہیں، جہمیہ جو بہت ابتدائی زمانے میں تھے وہ اللہ تعالی کی صفات کو ایسے نہیں مانتے جیسے کہ ہم مانتے ہیں، اور ہم سے مراد یہ ہے کہ اشاعرہ اور ماتریدیہ یہ دونوں ان چیزوں کے قائل ہیں، اور امت کا مسلک اصل میں وہ یہی رہا ہے کہ اشعری اور ماتریدی، امام الہدا ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے پیروکار تھے یہ سب حنفی اور علم کلام میں ماتریدی، اور ماترید سمرقند کا ایک محلہ، اور امام الہدا رحمۃ اللہ علیہ کے حالات بالکل نہیں ملتے کہ کتنی بڑی شخصیت تھی، اور یہ اللہ کے ہاں ان کی قبولیت کی بہت بڑی دلیل ہے کہ ان کی جو ترتیب تھی عقائد کی وہ اللہ تعالی نے اسے اتنا حسن قبول بخشا کہ اب دیکھ لو 333 ہجری میں ان کا انتقال ہوا اور اب 1430 آ گئی، تو یہ 1300 برس کے قریب ان کے انتقال کو ہو گئے، اب تک جتنے لوگ ہیں وہ لکھتے ہیں کہ میں ماتریدی۔ یہ اللہ کے ہاں ان کی قبولیت کی بہت بڑی دلیل ہے، لیکن ایسے مٹے ہوئے آدمی تھے کہ کوئی نہیں جانتا کہ ان کے حالات زندگی کی کیا تھے، کیا چیزیں نہیں تھیں، مشکل سے ایک صفحہ لکھا جا سکتا ہے، اور یہ ہوتا ہے۔ سلسلہ چشتیہ صابریہ یہ اب تک چل رہا ہے۔ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ چشتی صابری تھے، اور ان کے خلفاء مولانا گنگوئی تھے، مولانا قاسم نانوتوی تھے، مولانا شیخ الہند تھے، ادھر گولڑا شریف میں پیر میر علی شاہ صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، یہ سب کے سب چشتی اور صابری۔ میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ البتہ چونکہ پہلے سیال میں گئے تھے، وہاں سے اجازت ہوئی تھی، اس لیے چشتی نظامی اپنے آپ کو لکھتے ہیں۔ تو یہ چشتی نظامی یا تو یہ گدی ہے یا پھر وہ گدی ہے تونسا میں، سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اولیاء اللہ میں سے تھے، ان کے متعلق کچھ بھی نہ ہوتا تو ان کا صرف ایک جملہ بتاتا ہے کہ اس آدمی میں کتنی گہرائی تھی، یا تو علم کی اور یا پھر یہ کہ اللہ تعالی نے جو روحانیت دی تھی۔ کسی نے وحدت الوجود کا مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جو پہلی امتیں تباہ ہوئی ہیں نا، یہ اسی وحدت الوجود کے مسئلے کی وجہ سے تباہ ہوئی تھی، یہ باتیں نہ کیا کرو۔ کمال کی بات انہوں نے ارشاد فرمائی۔ تو یہ چشتی نظامی تھے، اور چشتی صابری اب ساری دنیا میں ہیں، اور حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق اگر کوئی آدمی چاہے کہ ایک صفحہ لکھ دے کہ وہ کیا تھے، کوئی نہیں جانتا، ان کے حالات ہی نہیں ملتے، بس اتنا پتہ ہے کہ فلاں جگہ پیدا ہوئے، فلاں جگہ انتقال ہو گیا، یہ ان کے خلیفہ تھے، بس 4 5 7 10 جملے، اس سے زیادہ حالات ملتے ہی نہیں۔ حتیٰ
حتیٰ کہ شیخ عبدالحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اخبار الاخیار، اس میں انہوں نے بس اتنا لکھا ہے کہ میرے والد یہ کہتے تھے کہ کلیر میں صابر نامی درویش ہیں، اور ان کی تعریف والد کرتے تھے، تعریف کے جملے بھی لکھتی ہیں، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ تو یہ کئی لوگوں کے ساتھ ہوا۔ تو امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ یہ حنفی تھے، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے شاگرد تھے، اور ابن اسیر نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ کوئی آدمی ایسا نہیں ہوتا تھا جو حنفی ہو اور ماتریدی نہ ہو۔ تو اب جب سے یہ باتیں علم کی ختم ہوئی، اب حنفی بھی اشعری ہونے لگے۔ اشاعرہ اور ماتریدیہ یہ دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ کی 8 صفات وہ ذاتی ہیں۔ جس طرح ایک آدمی کو یہ یاد ہو کہ نماز کے 11 فرائض ہیں، اسے یہ پتا ہو کہ نماز میں اتنی سنتیں ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کو اس چیز کے یاد کرنے پر اللہ کے ہاں سے اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ اس کو پتا ہو کہ رکوع میں، سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی اور سبحان اللہ، یہ کلمات کا پڑھنا جملوں کا، سبحان ربی العظیم، اس سے سنت موقدہ کی ادائیگی ہے، تو اللہ کے ہاں اس کو اس مسئلہ جاننے کا ثواب ملے گا۔ وکیل ہے، قانون کی 10 شکیں جانتا ہے، دوسرا 100 جانتا ہے، تیسرا 1000 جانتا ہے، تو جس کو جتنا علم ہے اتنی اس کا مرتبہ زیادہ ہو۔ بالکل ٹھیک ایسے ہی یہ فقہ کے جتنے مسائل ہیں، طہارت سے لے کے نماز سے لے کے وراثت تک، یہ ساری فقہ اصغر کہلاتی ہے، چھوٹی فقہ۔ اور فقہ اکبر کا مطلب جس میں بہت زیادہ ثواب ہے وہ ہے عقیدہ، کہ عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ اس لیے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی ہے اصل وہ فقہ اکبر ہے، اور فقہ اکبر کے مقدمے میں بھی اس بات کی تصریح ہے کہ اگر کسی انسان کو اس بڑی فقہ کے مسائل آتے ہوں گے تو وہ چھوٹی فقہ نماز، روزہ، طہارت کے مسائل سے کئی گنا زیادہ ثواب ہے۔ مثلا ایک آدمی کو پتا ہے کہ وضو کے 4 فرض ہیں، اس کے مقابلے میں ایک آدمی ابھی مسلمان ہوا اور وہ کہتا ہے کہ آج میں نے اس مسئلے کو سیکھا اور میرا اعتقاد ہے کہ اللہ ایک ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کا یہ عقیدہ کہ اللہ ایک ہے اور اس کا یہ جاننا کہ وضو کے 4 فرض ہیں، یہ آدمی ثواب کے اعتبار سے کم ہے اور وہ آدمی پہلے والا زیادہ ہے، اس لیے کہ اس نے تو کفر اور اسلام کا فیصلہ کر لیا، اس نے اپنے آپ کو کفر سے نجات دی اور ادھر آ گیا۔ بالکل اسی طرح یہ جو عقیدے کے مسائل ہیں انہیں جاننا، اب اتنا جاننا کہ 8 صفات اللہ کی ذاتی ہیں، یہ بہت بڑے ثواب کی چیز ہے۔ فقہ جو چھوٹی ہے وہ ساری کی ساری مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ اللہ کی ذات، اس کی معرفت، عقیدے کا ٹھیک ہونا بہت بڑی چیز ہے۔ اسی لیے فقہا نے اور علم کلام میں خاص طور پر جنہوں نے مباحث کیے ہیں انہوں نے اس کو لکھا کہ علم، حیات، قدرت، سمع، بصر، کلام، ارادہ، تقویم، یہ اللہ کی 8 صفات ہیں ایسی جو ذات کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں اور اس کی ضد قائم نہیں ہو سکتی۔ علم، حیات، ارادہ، قدرت، سمع، بصر، کلام، تقویم، اور ہر آدمی کے لیے یہ ہے کہ وہ اللہ کی ان 8 صفات کا اقرار کرے، اور اس کے مقابلے میں دوسری طرف اہل تشریع یہ کہتے ہیں اور معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ساری صفات اس کی ذات میں شامل ہیں۔ اہل سنت والجماعت نے یہ دوسرا مسئلہ بیان کیا، اور اشاعرہ اور ماتریدیہ نے کہا
کہ اللہ تعالی کی صفات نہ اس کی ذات کا حصہ ہیں اور نہ اس کی ذات سے الگ ہے. ایسے ہی سمجھو جیسے 2 کا عدد جفت ہے اور 3 کا عدد طاق ہے. اب کوئی کہے کہ یہ جفت اور طاق 2 اور 3 میں شامل ہیں تو شامل تو نہیں ہے. کہ الگ ہے تو الگ بھی نہیں ہے. 2 کو جفت ہی کہیں گے، 4 کو، 6 کو، 8 کو اور 3 اور اس طرح آگے چلتے جائیے 5 اور 7 اور 9 یہ سب طاق میں آتے چلتے چلے جائیں گے. تو اس لیے اللہ تعالی کی صفات کے بارے میں دوسرا مسئلہ جو ہمارے اہل علم نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی کی صفات نہ اس کی ذات پاک کا حصہ ہیں اور نہ اس سے الگ ہیں. معاملہ ایسے ہے. لیکن اس مسئلے پر اہل سنت والجماعت نے زیادہ اصرار نہیں کیا. وجہ اس کی یہ ہے کہ جس طرح اہل تشریع نے یہ کہا اور معتزلہ نے یہ کہا، ہمارے ہاں صوفیہ کی ایک پوری جماعت اس بات کی قائل ہے کہ اللہ تعالی کی صفات اس کی ذات کا حصہ ہیں. اسی لیے یہ کہا گیا کہ اگر کوئی اس بات کو مانتا ہے تو صرف اتنے سے مسئلے کو ماننے کی وجہ سے وہ اہل سنت والجماعت سے خارج نہیں ہوگا. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالی کی صفات پر جہاں بحث کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی صفات ایسے ہی مباحث ہیں جس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نہیں پڑھے اور انہوں نے سیدھا سادہ عقیدہ رکھا، لہذا تم بھی سیدھا سادہ عقیدہ رکھو. اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت تو بعد میں دیکھیں گے. پہلی بات جہاں سے بات شروع ہوئی تھی پچھلے ہفتے میں وہ یہ کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ ابو علی سینا اس بات کا قائل نہیں تھا کہ اس انسانی جسم کا حشر ہوگا، اور یہ موقف اپنایا تھا حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے. مکتوبات شریف کی عبارت سنائی تھی اور بات شروع ہوئی تھی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور تیسرے آدمی انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے. اور ان علم کے پہاڑوں کے بالمقابل الشفا میں ابو علی سینا کی عبارت پڑھ دی تھی کہ یہ دیکھیں ابو علی سینا آخرت کا قائل ہے، اس انسانی جسم کے پیدا ہونے کا قائل ہے، لہذا اس کے کفر کی اور جو بھی وجوہ ہوں یا نہ ہوں اس سے بحث نہیں. مگر یہ ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، اس کی تائید ایک اور جگہ مل گئی اور وہ بھی آپ سے عرض کریں کہ اس کی تائید مل گئی اس موقف کی زاہد الکوثری سے. زاہد الکوثری جو تھے یہ ترکی میں آخری جو شیخ الاسلام تھے ان کے وکیل تھے، اور بندے کا مطالعہ بہت زیادہ ہے اور مطالعہ بھی مخطوطات کا بہت زیادہ ہے. اور مشکل یہ ہے کہ ہمارے حضرات نے دیوبند کے بزرگوں نے اس شخص کی بڑی تعریف کی ہے اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ اس کے مناقب میں یہ شیخ الاسلام کے عہدے پر ایسا زبردست آدمی تھا اور اتنا علم تھا. اور مسئلہ یوں ہوا کہ جب اتاترک نے علماء کو قتل کیا تو یہ لوگ وہاں سے ہجرت کر کے مصر چلے گئے اور جامعہ الازہر میں ہاتھوں ہاتھ لیے گئے اور انہوں نے کتابیں بھی لکھی. پھر مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ وہاں گئے تو انہوں نے درخواست کی حضرت سے کہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے مجھے حدیث کی اجازت لے دے. پھر حدیث کی اجازت ہو گئی حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے. پھر اسی طرح اور بہت سے تعلقات بڑھے. مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تعریف کی. پھر اسی طرح انہوں نے جب اعلیٰ السنن دیکھی مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی کی تو کوثری نے بہت تعریف کی. لیکن کوثری کو ہمارے بزرگوں نے معلوم نہیں کتنا پڑھا ہوگا، ہم کچھ نہیں کہتے، مگر صورتحال یہ ہے کہ کوثری کی آپ کتابیں پڑھیں تو ان کا کئی چیزوں کے بارے میں موقف ٹھیک وہی ہے جو دیوبند کے اکابر کی مخالفت میں ہے. اکابر نے کبھی بھی
میلاد کی محفلیں اور میلاد منانا اور 12 ربیع الاول کا منانا، اس کو کبھی بھی انہوں نے درست تسلیم نہیں کیا اور وہ مخالفت کرتے رہے دن منانے کی، جبکہ زاہد الکوثری نے 4 رسالے لکھے ہیں اسی موقف کی تائید میں کہ یہ بالکل ٹھیک اور دن منانے کے وہ قائل ہیں۔ جو بھی دلائل ہیں وہ اپنی جگہ پہ علمی بحث ہے، لیکن زاہد الکوثری اس بات کے بھی قائل ہیں، اور پھر اسی طرح معراج کا دن ہمارے حضرات نہیں مناتے تھے، وہ کہتے تھے معراج میں ایسی کون سی بات ہے کہ اس رات میں عبادت کی جائے یا اس دن کو خصوصی طور پہ شمار کیا جائے، لیکن وہ کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالی کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا اور خاص طور پہ وفات شدہ بزرگوں سے مدد مانگنا ان کی روحوں سے، یہ ایسا معرکۃ الآراء مسئلہ ہے کہ ہمارے اکابر اس بات کے قائل نہیں تھے، لیکن زاہد الکوثری اس بات کے قائل ہیں، انہوں نے اس چیز کو لکھا ہے۔ اب کس منہ سے اور کس طرح ہم یہ کہیں کہ زاہد الکوثری نے جو کچھ لکھا ہے وہ ٹھیک ہی ہے؟ تھے صاحب علم، صاحب مطالعہ، یہ اس لیے تصریح کی ہے کہ اب ہمارے دیوبندی حلقے میں جو لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ زاہد الکوثری کی بہت ہی تعریف کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں انہیں بھی تو پڑھو، وہ جو کچھ کہتے ہیں کل ایسے نہ ہو کہ رجوع کرنا پڑ جائے اور کوئی مخالف اٹھ کے کہے کہ زاہد الکوثری کا بھی تو یہی موقف ہے جو ہمارا ہے، تو پھر کیا جواب دینا؟ زاہد الکوثری نے ایک جگہ اس پر بحث کی ہے ابو علی سینا کے مسئلے پہ، اور ابو علی سینا کے مسئلے پہ جو ان کی عبارت ہے، اس دن تفصیل سے بات یہی ہوئی تھی نا کہ جسمانی طور پر دوبارہ زندگی، یہ جسم اٹھے گا یا نہیں اٹھے گا، تو وہ علی سینا قائل نہیں تھے، کچھ حضرات کا کیا تھا، پھر ہم نے کہا کہ کتاب میں اس نے لکھا ہے کہ قائل ہوں، وہ جو موقف پیش کیا تھا وہی زاہد الکوثری نے بھی لکھا، بہت اچھی عبارت انہوں نے لکھی، انہوں نے فلسفے کی بدعات پر رد لکھا، اور السیف الثقیل انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے۔ یہ کتاب جو ہے دراصل ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قصیدہ کہا تھا، اس قصیدے کے رد میں انہوں نے لکھی ہے اور بہت سخت زبان استعمال کی ہے۔ سیف الثقیل، اچھا جی ابھی دیکھتے میں نے ابن قیم کہا ہے، قصیدہ نونیہ، ایک منٹ، سیف الثقیل جو ہے یہ ابن قیم ہی کی ہے۔ اس کے قصیدہ نونیہ کے جواب میں، قصیدہ نونیہ تو ابن قیم کا تھا نا جی، اور سیف الثقیل نے اس کا رد لکھا۔ ہاں، السیف الثقیل فی الرد علی ابن ظفیل، یہ تقی الدین علی بن امام سبکی کی ہوئی، اور سبکی کی تعلیقات پہ ہیں کوسے، یہ ہے بات۔ اچھا، انہوں نے اس کی السیف الثقیل جو ہے یہ قصیدہ ہے پورا، اور اس میں انہوں نے الہیات کے متعلق مسائل بیان کیے۔ اب اس پہ ابن کوثری نے جب اس ساری بحث کو پڑھا ہے تو جہاں فلسفے میں پہنچے ہیں، انہوں نے یہاں پر پہنچ کر بڑی اچھی ایک عبارت لکھی، یہ وہی چیز ہے جس مسئلے کو ہم نے اپنے طرف سے عرض کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں وقت صرح ابن سینا، ابن سینا نے یہ تصریح کی ہے فی بعض کتبہ، اپنی بعض کتابوں میں، ابن سینا نے یہ صراحت کے ساتھ لکھا ہے اپنی بعض کتابوں میں۔ وہ کہاں لکھا ہے؟ وہ کتاب کا حوالہ ہم نے دیا تھا، کیا لکھا ہے؟ بِأَنَّ الْعَقْلَ لَا يُدْرِكُ غَيْرَ الْحَشْرِ، حشر روحانی کی، کہ قیامت میں اٹھنا، وہ جو حشر ہونا ہے، یہ عقل صرف اور صرف عقل اسے ثابت کر دے یہ نہیں ہو سکتا۔ وَأَمَّا الْبَعْثُ الْجِسْمَانِيُّ فَطَرِيقُ مَعْرِفَتِهِ وَحْيُ الرُّسُلِ وَلَيْسَ فِي هَذَا إِنْكَارٌ بِالْبَعْثِ الْجِسْمَانِيِّ، اور ابو علی سینا نے یہ لکھا ہے کہ جو جسم کے ساتھ اٹھنا ہے قیامت میں،
اس کو اگر تم ثابت کرنا چاہتے ہو تو عقل ثابت نہیں کر سکتی. اس بات کو جاننے کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور رسولوں پر علیہ الصلوۃ والسلام جو وحی تھی اس کا اعتبار کرنا ضروری. تو کوثری کہتے ہیں کہ اس طرح یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ جو اس جسم کے دوبارہ پیدا ہونے کے قائل نہیں تھے. تو یہ جو کچھ 2 ہفتے پہلے کہا تھا اس کے بعد خیال آیا کہ ہاں ایک جگہ ایسی تصریح بھی ہے، تو اس لیے یہ لے آئے کہ ابن سینا کے دفاع سے ہمیں کوئی غرض نہیں، مگر ایک الزام جو اس پر ہے اگر اس نے نہیں کہا یہ بات تو اسے اس کے متعلق ہونا چاہیے کہ اس نے نہیں کہی. اب صورتحال حقیقی کہ ان بزرگوں نے کیوں لکھا اللہ جانے، مگر یہاں پر زاہد القوصری نے بھی اسی موقف کو اختیار کیا ہے جو آپ کے سامنے اس سے پہلے پیش کیا تھا. ابو علی سینا کے متعلق ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کرامتی تھا، اور اکثر تاریخ کی کتابوں میں یہی لکھا ہے، سوائے اس کے کہ ابن تغری نے جو قاہرہ اور مصر کے احوال پر کتاب لکھی ہے اس میں اس نے یہ لکھ دیا ہے کہ یہ حنفی تھا، لیکن ابو علی سینا کا پین حنفی نہیں تھا. یہ الگ بات ہے کہ احناف کے موقف کو اس نے بعض جگہ پر ترجیح دی ہے، اور وہ اس لیے کہ اس پر عقل کا غلبہ تھا اور عقلیات میں اس نے بہت کمال حاصل کیا تھا، وگرنہ در حقیقت بات ایسی نہیں تھی. ایک بات تو یہ تھی. دوسری بات جہاں تک اللہ تعالیٰ کی صفات کا تعلق ہے، اس میں 2 گروہوں کو ٹھوکر لگی. ایک تو حنبلیوں کا مسلک جو آپ کے سامنے رکھا تھا پچھلی مرتبہ کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جس چیز کو بالکل نہیں کہا، یہ لوگ اس چیز کو امام صاحب رحمۃ اللہ کے ذمہ لگانے لگے، حتیٰ کہ دفع شبہۃ التشبیہ یہ کتاب لکھنی پڑی ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کو، اور ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت بہت تفصیل سے پچھلی مرتبہ عرض کی تھی کہ انہوں نے اس بات کو کہا. اب امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے جو پیروکار تھے اصل میں ان کا بھی عقیدہ یہی ہے، اللہ تعالیٰ کی 8 صفات حقیقی اور باقی صفات کے متعلق کہ وہ فعلی، لیکن بعد میں آنے والوں نے آہستہ 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 تدریجاً وہ ہٹے یہاں تک کہ اللہ کے لیے جسم ثابت کرنا شروع کیا، اور پھر اس جسم کے رد میں انہوں نے کتاب لکھی ابن جوزی. اس کی 2 مثالیں آپ سے عرض کریں کہ ان حنبلیوں کے ہاں عقیدے کے اعتبار سے کس طرح گمراہی آئی. اور یہ جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اب امت میں اس وقت ایک تو وہ علماء جو حجاز کے ہیں ان کے عقیدے میں یہ باتیں آہستہ آہستہ آ رہی ہیں، اور وہاں جا کر جس صاحب علم سے ملو وہ پوچھتا ہے تمہارا عقیدہ کیا ہے، اللہ کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے، اللہ عرش پہ ہے یا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا ہر جگہ ہے یا نہیں ہے، معاذ اللہ. اور پھر اس کے بعد وہ پین کھولے گا اور کہے گا یہ پین دیکھو میں اس کی نب یہ چیزیں چڑھا رہا ہوں، اس کا قول اور خدا اس خلا میں ہے یا نہیں، معاذ اللہ. ایسے سوالات وہ کرتے ہیں، اور اب کتابیں باقاعدہ لکھی جانے لگی ہیں کہ جو تم کہتے ہو کہ اللہ ہر جگہ ہے تو کیا خدا بیت الخلاء میں بھی موجود ہے. بالکل شرم حیا اتار کر ایک طرف رکھ دی ہے. ایک وہ گروہ، اور اس تیل کے پیسے کے اثر سے اور مدارس کے چندوں کی وجہ سے اب ہمارے ہاں یہ ہونے لگا ہے کہ جو حضرات اہل حدیث ہیں وہ اس عقیدے کی طرف جانے لگے ہیں، حالانکہ ان کے جو بڑے تھے ان حضرات کا عقیدہ کبھی بھی گمراہی پر ایسا نہیں تھا جیسے اب لوگوں کا پیدا ہونے لگا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اب کتابیں وہاں سے چھپ چھپ کر آ رہی ہیں، اسے پڑھتے ہیں اور عقیدے کو اسی سے لے لیتے ہیں، جبکہ ان کے بڑے حضرات کا بھی عقیدہ وہ نہیں تھا جو اب ہے. اسی لیے ایک تو ہے آمین اونچی آواز سے کہنا، رفع یدین کرنا، یہ ایسے مسائل ہیں جس پہ کیا زیادہ بحث کرتی. نماز ہو گئی، اس کی بھی ہو گئی جس نے فاتحہ پڑھی، اس کی بھی ہو گئی جس نے نہیں پڑھی، مگر اب عقیدے میں آ کر یہ کفر اور اسلام کی باتیں کرنے لگے ہیں. اور جس شخص کا عقیدہ وہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی 8 صفات ہیں ایسے اور ایسے، ان لوگوں کو معاذ اللہ کافر قرار دینا شروع کر دیا ہے. اب کئی کتابیں ایسی چھپی ہیں سعودیہ میں
جن میں انہوں نے صاف لکھا ہے ماتریدیوں کے نام سے کہ ماتریدی کون ہے، ماتریدی کہاں سے پیدا ہوئے، اور جو ساری کتاب میں خلاصہ یہ کہ ماتریدی کافر ہیں، اور ذرا خدا کا خوف نہیں ہے کہ جملہ لکھنا کہ اشعری یا ماتریدی کافر ہیں، امت میں ہزاروں نہیں لاکھوں افراد ایسے ہیں جن پر اس فتوے کی جا کر زد پڑے گی، سوچنا چاہیے کہ کیا کر رہے ہیں، اور ماتریدیہ کے نام سے کتابیں آ رہی ہیں، اور اب وہ اس نئی نسل کے پاس آئی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان کے بزرگ اچھے تھے، پڑھے لکھے تھے، سنجیدہ تھے، وہ اتنی دقیق مباحث میں عوام کو الجھاتے بھی نہیں تھے اور صاف بات کرتے تھے۔ ان کے جانے کے بعد اب جب یہ نئی پود آئی، انہوں نے اشاعرہ اور ماتریدیہ کو کافر قرار دینا شروع کیا۔ اب ان سے کوئی کہے کہ آپ کے بزرگوں نے یہ لکھا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم مقلد ہی نہیں، ہم تو کسی کو مانتے ہی نہیں، لکھا ہے تو لکھا ہوگا، میں کسی کو نہیں مانتا، میں کتاب و سنت کو مانتا۔ اب جب آدمی کسی کو باپ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہ ہو تو آدمی کیا کہے کہ تم کس قبیلے سے ہو، کس گروہ سے ہو، کون تمہارے والد، تمہارے دادا کون تھے۔ اب یہ صورتحال ہو گئی ہے، اس لیے یہ وہ ٹھیک چیز وہ نہج آ گئی ہے جو حنبلیوں میں کسی زمانے میں ہوئی، اور ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ جیسے آدمی کو اس کا رد لکھنا پڑا۔ اب اس گمراہی کی حالت دیکھو، دو اس کی مثالیں ہم دیتے ہیں۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر احادیث نقل کی ہیں، اور 13ویں حدیث جو اپنی کتاب میں وہ لائے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قاضی ابو یعلا کی روایت ہے مجاہد سے، انہو قال کہ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا، یہ مجاہد شاگرد ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے 20 مرتبہ مجاہد کہتے تھے کہ قرآن فاتحہ سے لے کے والناس تک تفسیر سمیت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پڑھا، اور وہ کہتے تھے کہ پھر اس کے بعد میں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی تفسیر پڑھی، اور مجھے خیال ہوا کہ 20 مرتبہ سے مجھے اتنا نفع نہیں ہوا جتنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی تفسیر پڑھنے سے ہو گیا، اس لیے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا علم بہت گہرا تھا۔ امام نووی رحمۃ اللہ نے یہاں تک لکھا ہے کہ قرآن کریم کے علم میں اور باقی چیزوں کے علم میں خلفائے راشدین رجوع کرتے تھے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرف۔ تو یہ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہیں عبداللہ ابن عباس کے، یہ صحیح نہیں ہے کہ یہ بات واقعی انہوں نے کہی ہو، لیکن اس نے نقل کی۔ وہ کہتے ہیں کہ ابو جعلا نے یہ کہا کہ اذا کان یوم القیامت، جب قیامت کا دن ہوگا تو یذکر داؤد علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد دلایا جائے گا ذنبہ، ان کا کوئی گناہ، کوئی غلطی ہوئی ہوگی، یاد دلایا جائے گا۔ واللہ عالم، یہ روایت ٹھیک بھی ہے یا نہیں، اور بظاہر یہی ہے کہ یہ روایت ہی غلط ہے۔ چلو ثابت اس سے کیا کرنا ہے؟ فیقول اللہ تعالی، اللہ تعالی یہ کہیں گے کہ کن امامی، میرے سامنے آؤ۔ فیقول یا رب ذنبی ذنبی، حضرت داؤد علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ مجھے میرا گناہ یاد آتا ہے، میرا گناہ، اس کی وجہ سے میں شرمندہ ہوں، یعنی تیرے سامنے نہیں آ سکتا۔ فیقول کن خلفی، اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا میرے پیچھے آ جاؤ، تو وہ کہے گا یا رب ذنبی، داؤد علیہ السلام عرض کریں گے کہ اللہ میرا گناہ۔ فیقول لہ خذ بقدمی، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میرے پاؤں پکڑ لو۔ وفی لفظ عن ابن سیرین، اور ابن سیرین کی روایت میں یہ آیا ہے کہ ان اللہ تعالی لیقرب داؤد حتی یضع یدہ علی فخذہ، اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام کو اپنے اتنا قریب کر لیں گے کہ ان کا ہاتھ لے کر اپنی ران پر رکھ لیں۔ یہ انہوں نے روایت بیان کی ابو یعلا نے، اور وہ ایسا گمراہ ہے کہ اس کے ذریعے وہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی جسم ہے، اللہ کے لیے بھی کوئی آگے ہے، پیچھے ہے، دائیں ہے، بائیں ہے، اور اللہ تعالیٰ معاذ اللہ قیامت میں ایسے ہوگا کہ وہ ہاتھ لے گا داؤد علیہ السلام کا اور اپنی ران پہ رکھ لے گا۔ اس پہ دیکھو ابن جوزی نے کتنی شدید تنقید کیا ہے، کہتے ہیں واجبن لقد کملوا ہیئۃ البدن، عجیب لوگ ہیں، عجیب بے وقوف ہیں، انہوں نے اللہ کے لیے ساری جسم کی کیفیت ثابت کر دی بے اثبات فخذ، جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے لیے ران ہے، وہ ساکن اور خدا کی پنڈلی ہے، وہ قدم اور اللہ کا پاؤں ہے، وہ وجہ اور اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، وہ یدین اور اللہ کے 2 ہاتھ ہیں، وہ اصابع اور اللہ کی انگلیاں ہیں،
وَخِنْصَرٍ اور اللہ تعالیٰ کی ایک چھوٹی انگلی بھی ہے، وَإِبْحَامٍ اور اللہ کا ایک انگوٹھا بھی ہے، وَصَعُودٍ اور اللہ تعالیٰ کا چڑھنا اوپر کی طرف، وَنُزُولٍ اور اوپر سے خدا کے لیے نیچے آنا، یہ سب چیزیں ثابت کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ تَحْمِلُ عَلَى ظَاهِرِهَا اور یہ ایک طرف تم کہتے ہو کہ ان حدیثوں کے ظاہر سے جو پتہ چلتا ہے اس پہ ایمان لاؤ، وَلَيْسَتْ جَوَارِحُ اور دوسری طرف تم کہتے ہو کہ خدا کے لیے یہ اعضاء ثابت بھی نہیں۔ عجیب بے وقوف لوگ ہیں۔ وَهَلْ يَجُوزُ لِعَاقِلٍ کسی عقل مند آدمی کے لیے یہ بات درست ہے کہ ان یثبت للہ تعالی خلفا واماما وفخذا، دنیا میں کوئی ایسا عقل مند بھی ہے کہ اللہ تعالی کے لیے وہ آگے پیچھے کی سمتیں اور اللہ کے لیے جسمانی اعضاء ثابت کرے، ما ينبغي ان نحدث هؤلاء لأن قد عرفنا الفخذ، ہمارے لیے یہ بالکل جائز نہیں ہے کہ ہم ایسی باتیں اللہ کے لیے کریں، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں ران جسم کا ایک حصہ ہے، خدا کے لیے ایسی باتیں کرنا یہ کہاں سے جائز ہے؟ یہ اس لیے انہوں نے لکھا ہے کہ ابو یعلا وغیرہ جو تھے یہ خدا کے لیے ایسی چیزیں ثابت کرتے تھے، تو انہوں نے اس پہ شدید تنقید کی اور انہوں نے کہا عجیب بے وقوف ہو، ایک طرف خدا کے لیے سارا جسم ثابت کرتے ہو، دوسرے کہتے ہو کہ ہم خدا کے لیے جسم کے قائل ہی نہیں۔ اس کی دوسری مثال دیں، اسی کتاب میں 19ویں حدیث یہ لائے اور یہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ روى البخاری، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی روایت ہے، وہ مسلم اور مسلم کی فی الصحیحین، دونوں کی کتابوں میں صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں حدیث ہے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی من حدیث ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال ينزل ربنا كل ليلة الى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخير، انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالی نازل ہوتا ہے ہر رات کو اس آسمان پر جو دنیا کا آسمان ہے جسے تم دیکھتے ہو، جب رات کے رات کا آخری حصہ ہوتا ہے، رات کے آخری حصے میں یقول اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فرماتے ہیں کہ من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اس کی مراد کو پورا کر دوں۔ حدیث بالکل صحیح ہے، بخاری میں بھی آیا ہے، مسلم میں بھی۔ اب آگے ان کی سنو، کہتے ہیں کہ روا حدیث النزول شرون صحابیا، اس حدیث نزول کی کہ اللہ تعالیٰ تہجد کے وقت اس آسمان پہ آتا ہے جو دنیا میں تم دیکھتے ہو، 20 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی روایت۔ وقد سبق القول اور اس سے پہلے یہ بات گزر چکی کہ انہ یستعجیل علی اللہ عز وجل الحرکۃ والنقلۃ والتغیر فیبقى الناس رجلین، کہتے ہیں اس سے پہلے میں یہ بات بیان کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ محال ہے کہ ہم اس کے لیے حرکت کو ثابت کریں، ہم اس کے لیے نقل کو ثابت کریں، ہم اس کے لیے تبدیلی کو ثابت کریں۔ اس کی تشریح آگے بھی آئی، لیکن ایک ذرا سی بات سوچنے کی ہے کہ اللہ کے لیے اگر حرکت کو ثابت کرنا ہے تو اس کا پہلے ماننا پڑے گا کہ وہ جسم ہے، جسم میں ہی حرکت ہوگی نا، تو اللہ کے لیے جسم کا کون قائل ہے؟ اب مسئلہ یہ رہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے پھر عقیدہ کیا رکھنا، یہ تو بات آتی ہے بعد میں۔ وہ کہتے ہیں 2 قسم کے آدمی رہ جاتے ہیں جب ان احادیث کو سنتے ہیں، احدہما المتأول، پہلا آدمی جو ہے متأول بمعنی انہ یقرب برحمتہ، ایک آدمی تو وہ ہے جو کہتا ہے کہ آسمان پر اللہ کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت قریب ہو جاتی ہے، اس نے تعبیر کر لی۔ وقد ذکر اشیاء بالنزول، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل ہونے کا، آنے کا لفظ کئی طرح پہ استعمال کیا، مثلا اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے لوہے کو نازل کیا، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اس میں جنگ کا سامان ہے، وَإِنْ كَانَ مَعْدِنُهُ فِي الْأَرْضِ، اگرچہ لوہا ہم زمین سے نکالتے ہیں لیکن اللہ نے کہا کہ ہم نے اسے آسمان سے بھیجا، تو آسمان سے بھیجنے سے مراد وہ اسباب ہیں جن کے ذریعے سے لوہا بنتا ہے۔
وقال تعالی، اللہ تعالی نے فرمایا وانزل لکم من الانعام ثمانیۃ ازواج، اور انعام میں جانوروں میں ہم نے 8 جوڑے تمہارے لیے پیدا کیے ہیں، اونٹ ہے، گائے ہے، بکری ہے، دمبا ہے، 8 جوڑے اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ یہ چیزیں اس کے لیے بھی خدا نے نازل ہونے کا لفظ استعمال کیا ہے، تو کہتے ہیں جس طرح یہاں پر ہم تعبیر کرتے ہیں کہ بکرے دمبے ہم نازل ہوتے ہوئے تو نہیں دیکھتے، لوہا نازل ہوتا ہوا تو نہیں دیکھتے، یہ ساری چیزیں زمین سے آتی ہیں۔ بکرا دمبا جو ہے وہ گھاس کھاتا ہے، گھاس زمین سے اگتی ہے، پانی اس پہ پڑتا ہے، تو یہ چیزیں نازل ہونے کا مطلب ان کے اسباب ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نازل ہونے کی تعبیر وہ یہ کر رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے رات کے آخری حصے میں اس آسمان۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح کی، وہ کہتے ہیں کہ پہلی بات، اس پہ ایک بات اپنی بھی عرض کر دیں، ممکن ہے اس میں وزن نہ ہو، لیکن اتنی بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہی کیا تھی ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ تعبیر کرتے کہ نزول میں قرآن کی یہ آیت ہے، یہ آیت ہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اپنی نسائی میں روایت لائے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ایک خاص فرشتہ نازل ہوتا ہے رات کے آخری حصے میں، اور وہ کہتا ہے کہ ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اللہ اس کی دعا کو قبول کر لے، ہے کوئی قرض والا جس کا قرض خدا ادا کر دے، ہے کوئی جس کی کوئی مصیبت ہو اللہ اسے ہٹا دے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ فرشتہ آ کے یہ آواز دیتا ہے، اور کہیں ڈائریکٹ اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دی۔ جیسے گورنر کہتا ہے کہ یہ کام کرو، تو سیکرٹری کہتا ہے آ کے کہ یہ کام کرو، تو کلرک کہتا ہے گورنر نے کہا، حالانکہ کہا اس کے سیکرٹری نے آ کے، گورنر نے اسے براہ راست نہیں کہا، لیکن مجازی طور پر اس طرح نسبت ہو جایا کرتی ہے اوپر کی طرف، تو کہیں نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف کر دی، کہیں صاف بتا دیا کہ اللہ کا فرشتہ آتا ہے۔ اگر ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نسائی کی اس روایت کو دیکھ لیتے تو اتنی تفصیل کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ یہ تو ہو گئی ایک بات۔ اب دوسرا کون رہ گیا؟ دوسرا ابن جوزی کہتے ہیں ساکت عن الکلام فی ذالک مع اعتقاد التنزیہ، دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو اس قسم کے کلام کو جب سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا آنا، اللہ کے لیے پنڈلی، اللہ کے لیے ہاتھ، تو ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے۔ والواجب علی الخلق اعتقاد التنزیہ، اور لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ جسم سے پاک ہے۔ وامتناع تجویز النقلۃ، اور اس بات سے رکیں اور اس بات کو ناممکن قرار دیں اور اس بات سے ہٹ جائیں کہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے۔ وَأَنَّ النُّزُولَ الَّذِي، اب دیکھو کل کی بات ان کی، اس لیے کہ جو جسم منتقل ہوتا ہے ہوا انتقال من مکان الی مکان یفتقر الی ثلاثۃ اجسام، کیونکہ جسم جب ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے تو 3 چیزوں کا محتاج ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جسم عال ہوا مکان لساکنہ، ایک تو اوپر کوئی جگہ چاہیے جہاں پر یہ جسم بیٹھا ہوا ہو، نازل ہونا ہے نیچے آنا ہے، تو کہتے ہیں ایک اوپر جگہ چاہیے، وجسم ثاقل، اور نیچے یہاں جہاں اترے گا وہاں بھی کوئی جگہ چاہیے، 2 جگہیں ہو گئی، وجسم منتقل من علو الی سفل، اور پھر جسم بھی چاہیے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو۔ کہتے ہیں 3 چیزیں چاہیے، وَهَذَا لَا يَجُوزُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور یہ تینوں چیزیں اللہ کے لیے کہنا جائز نہیں۔ اللہ کے لیے جب جسم ہی ماننا جائز نہیں ہے تو کہاں وہ جسم ایک جگہ ہے پھر اس جگہ سے دوسری جگہ آتا ہے۔ اور آگے سن، یہ ہے بات جو غور کرنے کی۔ قال ابن حامد نے یہ کہا، یہ ان کے زمانے میں تھا جو خدا کے لیے جسم کا قائل تھا، ہوا علی العرش بذاتہ، اللہ تعالی عرش پر موجود ہے اپنی ذات کے ساتھ، مماثل لہ، اور اللہ کا جسم عرش کو چھو رہا ہے، عرش کو ٹچ کرتا ہے، چھوتا ہے۔ وَيَنزِلُ مِن مَّكَانِهِ الَّذِي هُوَ فِيهِ وَيَنتَقِلُ، اور اللہ تعالیٰ اس جس جگہ پر ہے نا وہاں سے وہ نازل ہوتا ہے اور منتقل ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر۔ یہ تو اس کا عقیدہ ہوا۔ اور ابن جوزی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وَهَذَا رَجُلٌ لَا يَعْرِفُ مَا يَجُوزُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى، یہ ایسا گمراہ آدمی ہے جو جانتا ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی چیزیں کہنا جائز بھی ہیں یا نہیں۔ وقال القاضی،
اور قاضی ابو یعلا یہ دوسرا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ نزول صفت ذاتیت، نازل ہونا، ایک جگہ سے دوسری جگہ پر آنا، یہ خدا کے جسم کی صفت ہے، اس کی ذات کی صفت ہے، معاذ اللہ۔ ولا نقول نزول انتقال، لیکن میں یہ بھی نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ سے آتا ہے۔ وہذا مغالط، ابن جوزی کہتے ہیں یہ ہے وہ غلط چیز۔ منہم من قال یتحرک، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حرکت کرتا ہے، اذا نزل، جب خدا نازل ہوتا ہے، وما یدری ان الحرکت لا تجوز علی اللہ تعالی، اور انہیں اتنی سمجھ بھی نہیں ہے کہ حرکت اللہ کے لیے ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ حرکت تو جسم کرتا ہے، اللہ کے جسم کی تم قائل ہی کیوں؟ وقد حکوا عن الامام احمد ذالک، اور اس قسم کی یہ گمراہی کی باتیں روایتیں بیان کرتے ہیں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے سر لگا کے جوڑ کے، وہ ہوا کذب علیہ، اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پہ یہ جھوٹ ہے، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عقیدہ نہیں تھا۔ یہ دو مثالیں اس لیے دی کہ اللہ تعالی کے متعلق یہ قائل ہونا اس کا کہ خدا عرش پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کا علم ہر جگہ ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں جس کے ہمارے اکابر قائل نہیں تھے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں بالکل صاف عقیدہ یہ رکھتے ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات ہے، وہ اس کائنات کے اندر ہے یا کائنات سے باہر ہے، ہمیں کچھ نہیں پتا۔ اللہ کی ذات عرش پر بیٹھی ہوئی نہیں ہے، اس لیے کہ جب عرش پر بیٹھا ہوا مانو گے تو جسم بھی ماننا پڑے گا، معاذ اللہ۔ اور یہی گمراہی تھی جس کی وجہ سے ان لوگوں کو بعد میں کہنا پڑا کہ اللہ کا عرش اللہ سے 4 انگلی بڑا ہے، معاذ اللہ، تاکہ خدا ذرا آرام سے بیٹھ سکے، معاذ اللہ۔ اس قسم کے جملے یہ اسی وجہ سے خدا کا جسم ثابت کیا۔ ہم کہتے ہیں اللہ کی ذات ہے، کہاں ہے کچھ پتہ نہیں۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جن میں نہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پڑھے اور نہ پڑھنا چاہیے۔ اس لیے سب سے بہتر عقیدہ وہ ہے جس کے بعد آپ سے عرض کرتے ہیں، یہ 2 احادیث دیکھیں، یہ وہ احادیث ہیں جن کو مسلسل لائے دفع شبہ التشبیہ میں ابن جوزی، اور انہوں نے خود حنبلیوں کا رد کیا، اور انہوں نے کہا ظالموں تم خدا کے لیے جسم کے قائل ہو رہے ہو، یہ وہ چیز ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے جس سے عقیدے کے پڑھنے والے لوگوں کو خاص طور پر محتاط رہنا چاہیے، وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ چیزیں ایسی نقل کی۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا ہے؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی پہلے بات سن لو جو ان سے ابن قیم نے نقل کی ہے، اور انہوں نے ابن قیم سے وہ چیزیں نقل کی ہیں جو پڑھ کر دکھ بھی ہوتا ہے، پریشانی بھی ہوتی ہے کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کیا کہتے رہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو مسلسل پڑھتے پڑھتے اب تک کوئی 25-30 سال تو ہو گئے ہوں، اور ان کی کتابوں میں اتنا علم ہے کہ کمال کا آدمی ہے یہ شخص، لیکن عقیدہ کہیں کچھ کہیں کوئی بات کہیں کوئی بات۔ اب یہ دیکھ لیں، یہ ابن قیم کی عبارت ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ کتابہ الدارمی، دارمی نے 2 کتابیں لکھی ہیں۔ یہ دارمی کون ہے؟ دارمی 2 ہیں۔ ایک دارمی تو وہ ہیں جو عبداللہ بن عبد الرحمن الدارمی ہیں، 255 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور یہ بہت بڑے محدثین میں سے تھے۔ جو ان کی سنن دارمی اب چھپی ہے اس کو آپ دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں تو ایسی احادیث ہیں جو باقی لوگ نہیں لا سکے، لیکن دارمی رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں۔ اور دارمی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال پہ بڑے بڑے محدثین جو تھے ان کے زمانے کے، انہوں نے بڑے افسوس اور دکھ کا اظہار کیا۔ یہ امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ بالکل ایک الگ شخصیت ہے، 255 ہجری میں انتقال ہوا۔ ایک دارمی اور ہیں، اور وہ ابو سعید عثمان بن سعید دارمی۔ یہ جو عثمان بن سعید دارمی ہیں ان کا انتقال ہوا ہے 280 ہجری میں، اور اس شخص نے بہت سی چیزیں ایسی لکھی ہیں، ابھی اس کی کتاب سے دکھا دیتے کہ وہ لکھتا کیا کیا، اور وہ پورا اس بات کا قائل تھا
کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی جسم ہے معاذ اللہ، اور اس کا ٹاکرا کس سے ہوا؟ بشر المریسی سے. اور بشر جو تھا یہ لوگ معتزلی تھے، جہمی تھے، بلکہ اللہ کی صفات کا بالکل انکار کرتے تھے. ایک عروج پر وہ تھے اللہ کی صفات کا انکار کرنے والے، ایک عروج پر یہ چلا گیا اور اس نے اللہ کی صفات کا اقرار کرتے 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 حتیٰ کہ اللہ کے لیے جسم ثابت کر دیا. یہ جتنی بھی تحریکیں اور جتنے بھی جوابات ضد میں آتے ہیں نا، ان میں عام طور پر حقیقت نظر سے اوجھل ہو جاتی ہے. اس لیے کہ رد کرنا ہوتا ہے نا، کہ جو اس نے کہا اس کا رد کرو، جو اس نے کہا اس کا رد کرو. حقیقت نظر سے اوجھل ہو جاتی ہے. ایسے موقع پہ عقل مند، دانا اور دانش مند آدمی اسے چاہیے کہ ٹھنڈے دل سے غور کرے، عقل سے کام لے، مطالعہ کرے دونوں کا، اور پھر اس کے بعد وہ دیکھے کہ حق کہاں ہے، سچائی کہاں ہے. اس کی مثال آپ کو یہاں بھی مل جائے گی، بر صغیر میں بھی. ایک طبقے نے زور لگا دیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں اور ہر بات سنتے ہیں، ہر حال کو دیکھ رہے ہیں. اس کے مقابلے میں آئے، ان کے رد میں آئے دوسرا طبقہ. انہوں نے کہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ موجود نہیں ہے، کہیں نہیں سنتے، حتیٰ کہ قبر میں بھی نہیں سنتے. چلو اب کر لو جو کرنا. یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد میں آ گئے. انہوں نے ہر جگہ کا ثابت کیا، وہ بھی غلط بات تھی. اور جب ادھر رد میں آئے تو انہوں نے کہا قبر کے متعلق اس کی بھی نفی کر دو، یہ بھی غلط بات تھی. تو انتہاؤں میں جب لوگ چلتے ہیں تو بالعموم صحیح بات وہ نظر سے اوجھل ہو جاتی ہے. اب ہوا کیا، بشر مریسی جو تھا اس نے کتاب لکھی اس بات پر کہ یہ دعویٰ کیا کہ اللہ کے لیے کوئی صفت ہے ہی نہیں، حیات، قدرت، علم، ارادہ کچھ نہیں، بس ختم کرو اس بحث کو. اس کی ضد میں یہ آئے ابو سعید عثمان بن سعید دارمی. تو دارمی نے کیا کیا؟ دارمی نے بالکل اللہ کے لیے معاذ اللہ جسم ثابت کر دیا، اور ایسی ایسی چیزیں لکھی ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ کس دنیا میں یہ لوگ جیتے رہے اور کیا یہ اپنے متعلقین کو کہتے رہے. اور پھر اس سے زیادہ افسوس یہ ہوتا ہے کہ اس عثمان بن سعید الدارمی کے متعلق یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کی عبارت دیکھو، اور اس کو نقل کرنے والے کون ہیں؟ مشکل یہ ہے کہ ابن قیم کہتے ہیں کتابہ الدارمی، دارمی کی دو کتابیں، النقد علی بشر المریسی، ایک تو بشر مریسی کے رد میں جو اس نے لکھی ہے، ایک والرد علی الجہمیہ، اور دوسری جو جہمیہ کے رد میں اس نے لکھی ہے. کس نے لکھی ہے؟ دارمی نے، عثمان بن سعید دارمی نے. کہتے ہیں من اجل الکتب المصنفۃ فی السنۃ وانفعها، لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اس کی زبردست کتابیں ہیں جو لکھی گئی ہیں سنت کے موضوع پر، وانفعها، اور بہت ہی نفع والی. اچھا، وینبغی لکل طالب، اور ہر ایک جو عقیدے کو پڑھتا ہے، لکل طالب سنت، اور سنت کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے، مرادہ، اس کی مراد اور تمنا یہ ہونی چاہیے کہ الوقوف علی ما کان علیہ الصحابۃ والتابعون والائمۃ ان یقرأ کتابہ، کہ وہ اس عقیدے پر رک جائے جو عقیدہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا تھا. جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اپنا وہ عقیدہ رکھے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا تھا، تابعین کا تھا اور ائمہ اربعہ کا تھا، اسے چاہیے کہ یقرأ کتاب ہے، یہ دو کتابیں پڑھے. کس کی؟ یہ دارمی کی، عثمان بن سعید. وکان شیخ الاسلام ابن تیمیہ، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ یوصی بہذا الکتابین اشد الوصیۃ، وہ بہت زیادہ تاکید کرتے تھے ہمیں کہ یہ دو کتابیں عثمان بن سعید دارمی کی پڑھنا، وَيَعْظِمُهُمَا جِدًّا، اور ان کتابوں کی بڑی عظمت بیان کرتے تھے. کیا خدا، کہاں جائیں؟ ابن قیم ہے یہ نقل کرنے والا. وَفِيهِمَا مِن تَقْرِيرِ التَّوْحِيدِ وَالْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ بِالْعَقْلِ وَالنَّقْلِ، اور ان دونوں کتابوں میں
جو کچھ دارمی نے تقریر کی ہے اللہ تعالیٰ کی توحید میں، اس اللہ کے ناموں میں اور اللہ کی صفات میں اور عقل اور نقل سے ثابت کیا ہے، ما لیس فی غیرہما، تمہیں وہ اچھی اتنی عمدہ باتیں علمی ان دو کتابوں کے علاوہ کہیں نہیں ملیں گی۔ کاش کہ اس عثمان بن سعید نے نہ لکھا ہوتا، اور اگر وہ لکھ گیا تھا تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا نہ ہوتا، اگر انہوں نے پڑھ ہی لیا تھا تو انہوں نے تعریف نہ کی ہوتی، اور کر بھی دی تھی تو ابن قیم نے نقل نہ کیا ہوتا۔ اب دیکھو اس کی کتاب اور جو کچھ اس نے ان دو کتابوں میں لکھا ہے، ولیعوذ باللہ، کیسی کیسی گمراہی کی باتیں۔ کہتا ہے النقض، اس نے کتاب لکھی ہے، کتاب النقض ہمارے پاس ہے لائبریری میں، یہ ساری کتابیں اس کی موجود ہیں، اور جب وہ پڑھی تو کیا کہیں، بہرحال اس کی عبارت سنو۔ وہ کہتا ہے کہ الحی القیوم، اللہ تعالی کی ذات ہمیشہ کے لیے زندہ قائم رہنے والی، اللہ کی صفات ہیں ہم بھی مانتے ہیں، یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہے سو کرتا ہے، ٹھیک ہے، ویتحرک اذا شاء، اور اللہ نے جب چاہا اس نے حرکت کی۔ کس چیز نے حرکت کی گئی؟ اللہ کے لیے جسم مانا نا، وینزل، اور وہ نازل ہوتا ہے، ویرتفع، اور وہ اوپر کو اٹھتا ہے، اذا شاء، جب وہ چاہتا ہے اوپر چلا جاتا ہے، ویقبض ویبسط، اور اللہ جب چاہے کھینچ لیتا ہے، جب چاہے پھیلا دیتا ہے، ویقوم ویجلس، اور اللہ جب چاہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے، جب وہ چاہے بیٹھ جاتا ہے، اذا شاء، لأن امارت ما بین الحی والمیت التحرک، اس لیے کہ زندہ اور مردہ کے درمیان اگر تم نے فرق کرنا ہے تو فرق ہے التحرک، وہ حرکت کا فرق ہے کہ میت اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتی، زندہ چیز حرکت کرتی ہے، یہ اصول اس نے فلسفے کا دیا، یہ اصول بھی ٹھیک ہے۔ کل حی متحرک لا محالۃ، ہر زندہ چیز لازمی بات ہے حرکت کرتی ہے، وہ کل میت غیر متحرک لا محالۃ، اور یہ بھی لازمی بات ہے کہ ہر چیز جو مردہ ہوتی ہے وہ حرکت نہیں کرتی۔ تو جب ہر زندہ چیز حرکت کرتی ہے اور اللہ زندہ ہے تو لہذا اللہ بھی حرکت کرتا ہے، یہ ہے گمراہی۔ یہ اس نے اس کتاب میں لکھا ہے عثمان بن سعید الدارمی نے، یہ اللہ کے لیے حرکتوں کو ثابت کرنا ہے، یہ جسم کو ثابت کرنا ہے، اللہ اٹھتا بھی ہے، بیٹھتا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نازل بھی ہوتا ہے، اوپر بھی جاتا ہے، یہ ساری بھی ہے، زندہ بھی مردہ بھی، یہ چیزیں اس کو اگر پڑھ لو اور پھر اس عبارت کو پڑھ لو جو وہاں اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے رد میں اس نے لکھی ہے نا احمد رضا خان نے، وہ بھی ایسی ہے کہ تمہارا خدا تو وہ ہے جو یہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، بالکل ویسی ہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہاں ذرا سی شرافت ہے اور وہاں پردہ بھی نہیں رہا، مگر عبارت وہاں کی اور یہاں کی یہ چیز ہے، ایک عبارت ہو گئی۔ دوسری عبارت بھی سنو، یہ ہے وہ کتاب جس کی شیخ نے بڑی تعریف فرمائی، اور شیخ نے کہا کہ ان کتابوں کو تو ضرور پڑھنا چاہیے، صحابہ رضی اللہ عنہ کی یہ عقیدہ تھا۔ آگے چل کے لکھتے ہیں بائن من خلقہ، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے بالکل الگ ہے، ہمارا یہ عقیدہ نہیں، ہم کہتے ہیں ہم کچھ نہیں کہتے اس کے بارے میں کہ اللہ اپنی مخلوق کے ساتھ ہے یا اس سے الگ ہے، ہم کچھ نہیں جانتے، اس لیے کہ اللہ کے لیے جسم ثابت کرو گے تو باقی چیزیں ثابت ہوں گی۔ بائن من خلقہ، اللہ اپنی مخلوق سے الگ ہے، فوق عرشہ، اللہ اپنے عرش کے اوپر ہے۔ یہ جملہ اگر آپ کو یاد رہے اور سعودیہ آپ چلے جائیں تو یہ جو مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں نا ان کے، اس سے بھی بات کرو تو کہتا ہے کہ کائن بائن عن خلقہ کائن عن عرشہ، اللہ عرش پہ ہے اور اللہ اپنی مخلوق سے جدا۔ یہ بچوں کو بھی وہاں یاد کراتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، کہ عقیدہ تمہارا یہ ہونا چاہیے، یہ عقیدہ یہ اسی نے لکھا ہے، اور اسی عثمان ابن سعید دارمی سے یہ عقیدہ سعودیوں نے لیا ہے، اور دنیا میں جہاں جہاں تیل پہنچ رہا ہے، پیسہ پہنچ رہا ہے، عقیدے بھی پہنچ رہے ہیں، اور جہاں جہاں چندہ سعودیوں سے، مشائخ سے، ان لوگوں سے وصول کرنا ہے، وہاں عقیدے کو ڈبواتے ہیں، بات ہی نہیں کرتے عقیدے کی، اور کوئی جا کر نہیں کہتا کہ خدا کے بندو تم اپنے عقیدے کو سنوارو یا نہ سنوارو، تم ماتریدیوں اور اشاعرہ کو کیوں کافر قرار دیتے ہو، کیا ظلم ہے؟ بائن من خلقہ، کہتے ہیں اپنے مخلوق سے الگ ہے، فوق عرشہ، اللہ اپنے عرش پہ بیٹھا ہوا ہے، بفرجۃ بینۃ والسماوات السبع فیما بینہ وبین خلقہ فی الارض،
اور اللہ کے بعد اس کی جو مخلوق زمین پر بستی ہے، زمین پر اور اللہ کے درمیان یہ 7 آسمان ہیں، 7 آسمانوں کے اوپر عرش ہے، عرش پہ اللہ بیٹھا. یہ جسم ثابت نہیں ہوتا تو اور کیا ہوتا ہے؟ دوسری جگہ دیکھو، یہ بےہودگی دیکھو، وَلَوْ قَدْ شَاءَ لَأَسْتَكَبَّ عَلَى ظَهْرِ بَوُوزَةٍ، اور اللہ کی ذات تو وہ ہے کہ وہ چاہے تو مچھر کی پیٹھ پر بیٹھ جائے. فَاسْتَقَلَّتْ بِهِ بِقُدْرَتِهِ، اور اللہ اس پر جم کر بیٹھ جائے، معاذ اللہ. وَلُطْفِ رُبُوبِيَّتِهِ، یہ خدا کا کمال ہے. فَكَيْفَ عَلَى عَرْشٍ عَظِيمٍ، تم عرش عظیم کا انکار کرتے ہو. خدا تو ایسا ہے کہ مچھر کے پر پہ، مچھر کی پیٹھ پہ بیٹھنا چاہے تو بیٹھ جائے. یہ کوئی عقیدہ ہے؟ آگے سنو، اور یہ لطیفہ ایسا ہے جس پہ بچے بھی ہنسیں. من نبأک ان راس الجبل لیس باقرب الی اللہ من اسفلہ، اپنے مخالفین سے، ہم سے سوال کرتا ہے اور کہتا ہے تمہیں یہ کس نے کہا ہے کہ ان راس الجبل، پہاڑ کی چوٹی، ایک آدمی وہاں کھڑا ہے، ایک آدمی پہاڑ کے دامن میں کھڑا ہے، تو کہتا ہے تمہیں کس نے کہا کہ وہ پہاڑ کی چوٹی والا آدمی اللہ کے زیادہ قریب نہیں، وہ اللہ کے زیادہ قریب ہے. اے سبحان اللہ. پھر جو چاند پہ پہنچے اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے. پھر جتنے ویگن پہ سفر کرتے ہیں اس کی بجائے پلین پہ گئے تو اتنی دیر اللہ کے زیادہ قریب ہو گئے. یہ لطیفے کی باتیں ہیں معاذ اللہ. وَرَاسُ الْمَنَارَةِ أَقْرَبُ إِلَى اللَّهِ مِنْ أَسْفَلِهَا، اور مسجد کا جو مینارہ ہے وہ خدا کے زیادہ قریب ہے بنسبت مسجد کے فرش کے. آگے دیکھیں، کہتے ہیں لا نسلم ان مطلق المفعولات مخلوقۃ، ہم یہ ہرگز نہیں مانتے کہ جتنی بھی مفعولات ہیں یہ سب مخلوق ہیں. مفعولات کیا؟ جس چیز پہ فعل واقع ہوتا ہے، مثلا چلنا ہے، پھرنا ہے، ایک فعل ہے. وقد اجمعنا واتفقنا، ہم لوگوں نے اس بات پر اجماع کر لیا اور ہم متفق ہو گئے ہیں کہ ان الحرکت والنزول والمشي والحرولة والاستواء على العرش والى السماء قدیم، کہ اللہ تعالیٰ کا حرکت کرنا، اس کا نازل ہونا، خدا کا پیدل چلنا، خدا کا دوڑنا، خدا کا بھاگنا، اور عرش پر اللہ کا جم کے بیٹھ جانا، وإلى السماء، اور آسمان کی طرف اللہ کا ہونا، قدیم، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو پہلے سے عقیدے میں چلی آ رہی. یہ ہے عثمان بن سعید دارمی کا عقیدہ جس کو آپ پوری دنیا میں یہ پھیلا رہے ہیں معاذ اللہ. اور اس کے متعلق ابن قیم نے کہا کہ اس کی 2 کتابیں بڑی زبردست ہیں، انہیں پڑھنا چاہیے. اور ابن قیم کہتے ہیں جو صحابہ رضی اللہ عنہ جیسا عقیدہ رکھنا چاہے وہ 2 پڑھے. اور پھر اس کے ساتھ مصیبت یہ ہے کہ امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تعریف کر دی ہے اس میں جو طبقات الشافعیہ لکھی. عثمان ابن سعید کو اگر آپ وہاں پڑھیں، پر وہی بات ہے پڑھیں کیوں؟ اگر آپ پڑھیں تو اس کی سبکی نے تعریف کر دی. سبکی نے کیوں تعریف کر دی؟ سبکی نے اس لیے تعریف کر دی کہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تعریف کر دی، اور ذہبی نے اس لیے تعریف کر دی کہ ذہبی کا عقیدہ خود بعض چیزیں اس میں ایسی آ گئیں. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ادھر چلے گئے، ابن قیم بھی چلے گئے، یہ لوگ بھی چلے گئے. یہ ہے وہ چیز جو بظاہر عقیدے کی بات ہے. ان 2 کتابوں کی بڑی حضرت نے تعریف فرمائی اور فرمایا ان 2 کتابوں کو پڑھا کرو. اور یہ چیزیں یہ تھی ابتدائی اسلام میں جو چیزیں لکھی گئی ہیں اور عقیدے پہ جو لکھی گئی ہیں، ایسی گمراہ کن چیزیں تھیں. اس لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے یہاں جو لکھا ہے نا، اس کو ہم اس لیے کہتے ہیں، یہ اس لیے بات بیان کر دی کہ آپ کے سامنے سے یہ عقیدہ آ جائے کہ ہم اللہ تعالی کے لیے اس کی 8 صفات کے قائل ہیں. علم، حیات، قدرت، سمع، بصر، کلام، ارادہ، تکوین، یہ اللہ کی ذاتی صفات ہیں. اور باقی صفات کو اللہ تعالیٰ کی فعلی صفات ہم مانتے ہیں. اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نور نہ اس کائنات کے باہر ہے نہ اس کائنات کے اندر ہے، ہم کچھ نہیں جانتے. اور سب سے اچھی چیز، سب سے بہتر عقیدہ جو میرا عقیدہ ہے، اور اس سے میں نے بار بار کہا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی ان ساری چیزوں کے لیے، چہرہ ہے، ہنسی ہے، اللہ کا نازل ہونا ہے، ان سب چیزوں میں اس بات کے قائل ہیں کہ تنزیہ مع تفویض. بس یہ عقیدہ ہے میرا کہ ہم ان ساری چیزوں کی حقیقت جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے ہم اس کی نفی کرتے ہیں. جسم کا نازل ہونا، اللہ تعالیٰ کا دوڑنا، بھاگنا، اس کی پنڈلی،
اللہ کا ہاتھ، اس نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اپنے ہاتھوں سے، ان سب چیزوں سے جو ہمیں سمجھ میں آتے ہیں نا، ہاتھ پاؤں یہ وہ، اس سب سے ہم برات کا اظہار کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں اے پروردگار تو ان چیزوں سے پاک ہے. اور اس کا معنی پھر کیا ہے؟ اگر اللہ پاک ہے تو پھر ہاتھ کا، پاؤں کا، پنڈلی کا معنی کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہم اسے اللہ کے حوالے کرتے ہیں. بس ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے کہہ دیا، بس ہمارا یہ عقیدہ. سب سے اچھا عقیدہ یہی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی یہی عقیدہ تھا. کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے دریافت نہیں کیا کہ یہ بتائیے اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں، اللہ کا عرش پہ بیٹھنا کیسا ہے. ہم کہتے ہیں جو کچھ مخلوق میں ہے نا، اللہ اس سے پاک ہے، اور اس کی حقیقت کیا ہے بس اللہ بہتر جانتا ہے. یہ سب سے عمدہ عقیدہ ہے جو اب تک سمجھ میں آیا، جو ہمارے قابل نے پڑھا اور پڑھایا. اور یہ جتنے بخاری اور ترمذی پڑھتے ہیں اس میں یہ عقیدہ بیان ہوتا ہے. ہمارے اساتذہ بہت زور دے کے عقیدہ بیان کرتے تھے، پھر اساتذہ سے سنتے تھے، اس وقت تو تقلیداً قائل ہوئے، اور اس کے بعد جب علم کلام اور ان چیزوں کو پڑھا تو اندازہ ہو گیا کہ الحمدللہ عقیدہ یہی ہے کہ جو کچھ انسان کی سمجھ میں آتا ہے. مثلا اللہ تعالیٰ نے کہا آدم علیہ السلام کے متعلق کہ ہم نے اسے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے. حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کشتی تیار کر، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ہماری آنکھوں کے سامنے تھا. قرآن میں آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے دن ہم اپنی پنڈلی کھول دیں گے. اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں، اللہ کی آنکھیں کیسی ہیں، اللہ کی پنڈلی کیسی ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ جو کچھ ہمیں سمجھ میں آتا ہے نا، اللہ اس سے پاک. بس جو کچھ کسی کے دماغ میں آتا ہے اللہ اس سے وراء الورا بہت پاک ہے. حقیقت کیا ہے اللہ جانتا ہے، ہمیں نہیں پتا. بس الفاظ سمجھ میں آتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ پتا نہیں ہے. اور وہ بھی سمجھ میں اتنے ہی آتے ہیں جتنا آتے ہیں، اور وہ بھی حقیقت سے کے علاوہ. ایک عقیدہ یہ ہے، اور اہل سنت والجماعت کا حقیقتاً عقیدہ یہ. اور یہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ تھا. یہ وہ عقیدہ تھا جس پہ محدثین قائم رہے اور جس پہ فقہا قائم رہے، یہاں تک کہ چوتھی پانچویں صدی جب آئی ہے. یہ بات سننے کی ہے بہت غور سے کہ عقیدہ ہمارا یہ. میں اسی عقیدے کو کہتا ہوں، لوگوں کو بھی کہتا ہوں، خود بھی یہی عقیدہ رکھتا ہوں. اسی عقیدے میں چوتھی پانچویں صدی جب آئی اور لوگ بہت پڑھ لکھ گئے، فلسفے کا اثر ہوا، ہر کوئی کہنے لگا کہ اللہ کا پاؤں کیسا ہے. حدیث میں آیا ہے کہ جہنم جب ڈال دیں گے اس میں جتنوں کو ڈال رہے ہیں تو اس کے بعد بھی کہے گی کہ اللہ اور بھی دے دے کچھ، مجھے بھوک ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنا پاؤں جہنم کے منہ پہ رکھ دے گا اور کہے گی خدایا میں بھر گئی. اللہ کا پاؤں کیسا ہے، اللہ کا چہرہ کیسا ہے؟ وجہ ربی، قرآن میں آیا تیرے پروردگار کا چہرہ، تیرے پروردگار کی پنڈلی اللہ نے اپنے ہاتھوں سے. یہ کیا ہے؟ پانچویں صدی چھٹی صدی جب آئی نا تو پھر اہل علم نے کہا کہ عربی میں اس کے قریب ترین معانی دیکھو کیا ہیں، بس اس کے مطابق ہو. یہ تھی تعویل. اور انہوں نے کہا تعویل کرنے کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہماری سمجھ میں آتا ہے اللہ اس سے پاک ہے. مثلا جب یہ بات آئی کہ تم ہماری آنکھوں کے سامنے ہو تو سوال اٹھا کہ اللہ کی آنکھیں کیسی ہیں؟ تو جن کا ہم جیسوں کا پہلا عقیدہ تھا، ہم نے کہا بھئی یہ جو کچھ سمجھ میں آتا ہے نا، اللہ کی ذات اس سے وراء الورا ہے، خدا کی ذات پاک ہے اس سے، باقی الفاظ ہی ہیں، حقیقت کیا ہے اللہ جانتا ہے. جب دوسرے چوتھی پانچویں صدی کے بعد کے لوگ آئے، انہوں نے کہا بھئی آنکھ سے مراد حفاظت ہے کہ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں. تو ہم جس آدمی کو کہتے ہیں نا نگرانی کرنا، ہم کہتے ہیں تمہاری نگرانی کر رہا ہوں، بالکل ٹھیک ہے یہ کام کرو. تو حفاظت کے معنی میں آ گیا. انہوں نے کہا یہ کہو کہ اللہ نے فرمایا نوح علیہ السلام سے کہ آپ کشتی بنائیے، میں آپ کی نگرانی کر رہا ہوں، آپ کو اپنی حفاظت میں لے رہا ہوں، کا نام ملے گا. اللہ تعالیٰ عرش پر غالب ہو گیا. پہلا درجہ عقیدے کا. ہم جیسا نے کہا کہ اللہ عرش پہ غالب ہوا، بس ایسے ہی ہے جیسے قرآن میں آ گیا، اس سے زیادہ ہمیں نہیں پتا، بس ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے بیان کر دیا. چوتھی پانچویں چھٹی صدی میں لوگ آئے، انہوں نے کہا اس غلبے سے مراد یہ ہے کہ عرش جو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی طاقت ہے اس پر، اللہ کی قوت ہے، اتنی بڑی مخلوق بھی اللہ کے قہر کے نیچے دبی ہوئی.
اللہ عرش پہ آیا. ان کا یہ ایسی ہے جیسے تم کہتے ہو کہ بادشاہ چارپائی پہ بیٹھا یا بادشاہ نے سلطنت کی چارپائی سنبھال لی. جیسے تم کہتے ہو کہ شہر فوج کے ہاتھ میں آ گیا، تو کوئی فوج کا ہاتھ تھوڑی ہے جس میں وہ آ گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ فوج کی نگرانی میں آ گیا. تو یوں کہو کہ عرش جیسی عظیم مخلوق اللہ کے سامنے اللہ کے روب اور دبدبے سے کانپتی ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہے. بس یہ کہو. یہ بھی عقیدہ اہل سنت ہی کا ہے، لیکن دوسرے درجے کا. یہ اس وقت آیا جب عالم اسلام میں مسائل اٹھنے لگے اور لوگوں نے کہا جی پہلے عقیدے کی سمجھ نہیں آتی، اب دوسری بات بیان کریں. تو اہل علم نے بس اس کی رخصت اور اجازت دی اور انہوں نے کہا اچھا یہ کہہ دیا کرو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک بھی عقیدہ یہ اسلام سے نکال دے گا، سنت سے نکال دے گا. حنفی، ماتریدی اور اشعری، شافعی، حنبلی سب اس بات کے قائل تھے. وہ پہلے عقیدے کو ترجیح دیتے ہیں اور دوسرے کو بوقت ضرورت وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے تو بھی وہ اہل سنت والجماعت میں سے، ہم اسے نہیں نکالتے. باقی